آج کے پہلے اداریے کا تعلق درسی کتابوں سے متعلق ہے، دوسری رپورٹ کا تعلق امریکہ میں ایک مسلمان جج کی تعیناتی کے حوالے سے ہے، اور تیسرے کالم کا تعلق پاکستان اور اسرائیل کے مابین جو تعلقات ہیں ان کی تاریخ کے حوالے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے ڈاکٹر یاسر عرفات اور میں حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل وینٹیج پوائنٹ زیرو کے ساتھ۔ ٹیکسٹ بکس، درسی کتب یا اسکول کی کتابوں سے متعلق جو اداریہ ہے وہ آج کے انگریزی اخبار دی ایکسپریس ٹریبیون میں چھپا ہے، جس کے مطابق کتابوں کی قیمت پچھلے ایک سال میں 95% سے زائد بڑھ گئی ہے، اور مقامی طور پر پبلش کی گئی کتابوں کے بجائے امپورٹڈ کتابوں پر پرائیویٹ اسکولوں کا زور والدین کے لیے مزید مسائل کا باعث بن رہا ہے۔ کتابوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ بچوں کی تعلیم میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور والدین خاص طور پر کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی بدقسمتی سے تقریباً 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، یا تو وہ گھر پر ہی پڑھتے ہیں یا پھر ان کا مقدر محنت مزدوری بن جاتی ہے۔ یہ تعلیم جو کہ آئینی طور پر ہر بچے کا بنیادی حق ہے، اس پر ایک ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے، اور اسے محروم کرنا بچوں اور پورے معاشرے کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، اور اس کے تدارک کی فوری طور پر ضرورت ہے۔ جو دوسری رپورٹ ہے اس کا تعلق امریکہ میں جو ایک جج ہے، مسلمان جج، ان کی تعیناتی کے حوالے سے ہے، اور یہ آج کے روزنامہ ڈان میں چھپی ہے۔ ان جج کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے شہر کراچی سے ہے۔ وہ خود تو نیو یارک میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی فیملی کراچی میں رہائش پذیر تھی۔ یہ پاکستانی نژاد امریکی شہری ہیں، اور ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسی دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ ہے۔ ان کی بطور جج جو نامزدگی ہے وہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اصولی طور پر کر دی ہے، لیکن امریکی سینٹ میں ان سے بڑے سخت سوالات کیے گئے ہیں۔ اعتراضات سوالات پر نہیں ہیں بلکہ ان کی نوعیت پر ہیں، کیونکہ یہ سوالات ان کے قانونی امور اور تعلیم سے متعلق نہیں ہیں بلکہ اسرائیل اور حماس سے متعلق ہیں۔ مثلاً ایک سوال ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ اسرائیل کو ایک کولونیل سیٹلر سٹیٹ سمجھتے ہیں یا وہ ایک سامراجی قوت سمجھتے ہیں؟ پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ حماس کے اسرائیل پر حملے کی مذمت کرتے ہیں؟ ایک سوال یہ تھا کہ کیا وہ حماس کو دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ایسے حالات میں ایسے سوالات پوچھنا یقیناً بڑے اچنبے کی بات ہے، اور ایسے سوالات جن کا تعلق جیو پالیٹکس سے ہو اور قانونی کوالیفیکیشن سے نہ ہو، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح کے تعصبات کا مظاہرہ اس طرح کے عالمی فورمز پر بھی کھلے عام کیا جاتا ہے۔ بہرحال امید ہے کہ ان کی منظوری بطور جج ہو جائے گی۔ اس صورت میں وہ امریکہ کے پہلے مسلمان جج ہوں گے، جو کہ 35 لاکھ امریکی مسلمانوں کے لیے بہرحال ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ آج کا جو کالم ہے تیسرے نمبر پہ، وہ انتہائی اسپیشل ہے، اور وہ ان تاریخی حقائق سے متعلق ہے جن کے بارے میں جاننا بہت سارے لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا۔ یہ کالم چھپا ہے پاکستان کے انگریزی اخبار ڈان میں، اور اس کے لکھاری ہے ندیم فاروق پراچا صاحب۔ اس کالم کا عنوان ہے "دا کیوریس کیس آف پاکستان اینڈ اسرائیل"۔ ندیم پراچا صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ 75 سال کے تعلقات جو ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سرکاری تعلقات نہ ہونے کے باوجود بھی 75 سال سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور رہا ہے۔ دوسری طرف یہ دونوں ممالک گو کہ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اور کئی دفعہ جنگ میں جاتے جاتے بھی بچے ہیں، جو کہ مکاٹوی جنگ بھی ہو سکتی تھی۔ ایک انڈین رائٹر ہے PR کمارا سوامی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکریسی یا راز دونوں ریاستوں کی، یعنی پاکستان اور اسرائیل کی، ہمیشہ ہی ترجیح رہی ہے، جو کہ ظاہری طور پر ایک دوسرے کے خلاف مخاصمانہ رویہ رکھتی ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف نفرت امیز رویہ رکھتی ہیں۔ جناح صاحب اسرائیل کے سیونی ریاست کے طور پر قیام کے سخت مخالف تھے، لیکن 1948 میں اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گورین نے جناح صاحب کو ٹیلی گرام کے ذریعے سفارتی تعلقات قائم کرنے کی پیشکش کی تھی، جو جناح صاحب نے بہرحال اس کا جواب بھی دینا مناسب نہیں سمجھا، اور انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد 2007 میں ایک اسرائیلی تاریخ دان مشے یگار نے لکھا ہے کہ 1950 میں اسرائیل پاکستان سے تعلقات کا خواہش مند تھا، اور امریکہ میں سر ظفر اللہ خان سے ایک اسرائیلی ایمبیسڈر کی ملاقات بھی ہوئی تھی، اس خواہش کا اظہار بھی ہوا تھا، لیکن سر ظفر اللہ خان جو پاکستان کے اس وقت کے فارن منسٹر تھے، ان کا یہ جواب تھا کہ پاکستان میں ایکسٹریمسٹ گروپس جو ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہوگا، اس لیے
وہ اسرائیل کی حمایت کو وہ سرکاری طور پر یہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ اسرائیلی ایمبیسڈر یہ سمجھا کہ وہ انتہا پسند گروپس کی طرف جو اشارہ کر رہے ہیں اس کا تعلق اسلامی انتہا پسندوں سے ہے، لیکن سر ظفر اللہ خان کا اشارہ انفیکٹ بائیں بازو کے جو اس وقت کے ایکسٹریمسٹس جنہیں کہا جاتا تھا، یہ شدت پسند کہا جاتا تھا، ان کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی فلسطین کی حمایت اسلامی گروپس کی طرف سے نہیں ہوتی تھی بلکہ سوشلسٹ گروپس کی طرف سے کی جاتی تھی۔ بہرحال 1954 میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کو شدت پسند اور اینٹی اسٹیٹ ایک جماعت کا لقب دے کر اس پر پابندی لگا دی گئی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1956 میں اسرائیل نے مصر پر حملہ کر دیا، اور اسرائیلی وزیراعظم اور حکومت نے پاکستانی گورنمنٹ تک یہ پیغام پہنچایا کہ جو 500 جیوز یا یہودی کراچی میں رہتے ہیں ان کی جو جان و مال ہے اس کی ذمہ داری حکومت پاکستان پر عائد ہوتی ہے، اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کو اسرائیل بھیجنے کے لیے بھی راہ ہموار کرنی چاہیے۔ بہرحال 1967 میں 1967 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جس میں پاکستان نے چند پاکستانی فائٹر پائلٹس کو عربوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ بہرحال اس کے باوجود 1971 میں جب بنگلہ دیش میں اس وقت جو ایسٹ پاکستان یا مشرقی پاکستان تھا اس میں پہلے سیلاب اور اس کے بعد سمندری طوفان جب آیا تو اسرائیل نے پاکستان کو بھرپور مدد کی پیشکش کی، جو کہ پاکستان نے شکریہ کے ساتھ بہرحال رد کر دی اور قبول نہیں کی۔ پاکستان کے تعلقات پی ایل او یا فلسطین لبریشن آرگنائزیشن سے بہت مضبوط تھے، اور یاسر عرفات جو خود بھی سیکولر اور بائیں بازو کے رہنما سمجھے جاتے تھے، ان کے ساتھ یہ تعلقات پاکستان کے ہمیشہ سے ہی بڑے گہرے رہے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ 1980 میں پاکستان میں آپریشن سائیکلون جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور ظاہر ہے کہ اس کا اسکرپٹ رائٹر جو ہے وہ لینگلے یا جسے CIA کہتے ہیں وہ تھا، اور اس کے مطابق جو افغانی تھے ان تک اسلحہ پہنچانا تھا، اور یہ اسلحہ اسرائیل سے آنا تھا اور بذریعہ پاکستان یہ افغانستان تک یہ اسلحہ جانا تھا۔ امریکی صحافی جارج کرائل نے اپنی کتاب چارلی ولسنز وار میں لکھا ہے کہ 1986 یا 1986 میں ضیاء الحق نے PLO کو ایڈوائز دی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ PLO نے بہرحال اس کے بعد ضیاء سے نفرت شروع کر دی۔ اس کے پیچھے ایک اور بھی یہ ایلیمنٹ تھا کہ اردن 1970 میں اردن میں فلسطینی جو مہاجرین تھے اور جو گروپس تھے ان کی بیسز تھیں، اور ان بیسز کو اردن کا جو شاہ تھا اس نے اپنے لیے خطرہ سمجھا، اور اس نے اس وقت جو اردن کی آرمی تھی اس کو جو فلسطینیوں پر اس نے فوج کشی شروع کر دی، اور ان کے جو ٹرینرز تھے ان میں ایک بہت ہی عام پاکستانی آرمی افسر کا نام تھا، اس کا نام تھا بریگیڈیئر ضیاء الحق۔ بریگیڈیئر ضیاء الحق جو ہے اس نے وہاں پہ جا کے ٹریننگ دی، اور اور فلسطینی بہرحال اس بات پہ آج تک پاکستانیوں سے نالاں بھی ہیں کہ انہوں نے ان کے ایک بریگیڈیئر نے یہاں پر فلسطینیوں کے خون کی ہولی کھیلی، اور جو فلسطین کی جو بیسز تھی ان کو ختم کرنے میں ایک بہرحال اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 1986 میں ضیاء الحق نے PLO کو یہ ایڈوائز دی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو انہوں نے ضیاء سے باقاعدہ نفرت کا اظہار کیا۔ پھر اسی طرح 1984 میں اور انڈیا اور اسرائیل نے مل کر ایک پروگرام بنایا جو کہ بہت ہی خطرناک تھا۔ وہ خطرناک پروگرام یہ تھا کہ پاکستان کے ایٹمی پلانٹس پر حملہ کر دیا جائے۔ اس بات کا انکشاف ایک کتاب ہے جو اسکاٹ اور لیوی نے لکھی ہے، اس کا نام ہے ڈیسیپشن۔ لیکن یہ حملہ اس وقت امریکی مداخلت کی وجہ سے پاکستان پر نہ ہو سکا، کیونکہ امریکہ نے جو پاکستان کو فرنٹ لائن اسٹیٹ سمجھتا تھا اس نے اسرائیل کو یہ وارننگ دی اور انڈیا کو بھی یہ وارننگ دی کہ وہ کس طرح کی حرکتوں سے باز رہیں۔ 1988 میں ضیاء کے جانے کے بعد بینظیر بھٹو نے PLO سے پھر تعلقات بحال کیے۔ وکی لیکس کے مطابق 2000 سے لے کے 2010 تک پاکستان اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیاں آپس میں معلومات کا تبادلہ بھی کرتی رہی ہیں۔ خیر خبر تو یہ بھی گرم تھی کہ سعودی عرب کے بعد پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے یہاں پر رائے عامہ کو ہموار کرے گا، لیکن ابھی حال ہی میں اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر جارحانہ حملے اور جو بربریت کا جو مظاہرہ کیا گیا ہے اور جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارے معاملات کھٹائی میں پڑ چکے ہیں۔ اب جب اسرائیلی ظلم و تشدد ختم ہوگا تو سارے پلیئرز کو دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پر بیٹھنا پڑے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔